من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر راہ حق کے 28ویں ایپیسوڈ میں، جس کا عنوان دعا اور توبہ ہے، ماہ مبارک رمضان کی آج 10ویں تاریخ ہے، 10واں روزہ ہے۔ ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ دعا اور عمل، دعا کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ عمل اور دعا کا رابطہ بہت گہرا ہے۔ آپ نے 9 مرحلے میں آپ نے یہ سب باتیں کی۔ ناظرین کرام، آئیے آج سے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب کی طرف۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وقال ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور توبہ ہمارا موضوع ہے۔ دعا کے متعلق متعدد باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ 9 مرحلے پر اس بات کو بیان کیا تھا کہ عمل اور دعا دونوں اللہ کی رحمت کی چابیاں ہیں۔ عمل دعا سے بے نیاز نہیں ہے، دعا عمل سے بے نیاز نہیں۔ آج ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دعا اور استجابت کے درمیان رابطہ کیا ہے، اس رابطے کو کیسے پہچانا جائے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا وہ یہ کہ انسان کس طرح سے دعا کرے کہ جلدی سے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ 11واں مرحلہ ہمارا یہی ہے کہ کیسے دعا کی جائے۔ آج دعا اور استجابت کے درمیان ایک رابطے کے متعلق مختصر سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ حاجت اور فقر، اس کی طرف متوجہ ہونا یقیناً ایک راز ہے جس کے ذریعے ہم دعا اور استجابت دعا کے درمیان رابطے کو کشف کر سکتے ہیں اور یہ سکتے ہیں کہ دعا رحمت الہی کی کنجی ہے، چابی ہے، تو کیسے ہے؟ دعا سے اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے؟ مرحلہ عجیب و غریب ہے۔ بے شک ہر دعا اپنی فقیری، اپنی محتاجگی کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے اور اس درجے کو مجسم کر دیتی ہے اور اللہ کی طرف حاجت کے مرتبے و معین کو مشخص کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی محتاجگی ہے، انسان کی فقیری ہے۔ کس درجے وہ دعا، کس اعتبار سے وہ دعا مانگ رہا اور اس دعا میں اس کے رقت قلب کتنا ہے، یہ اس کی محتاجگی، اس کی فقیری یہ طے کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی راہ کے فقیر ہو، لہذا اللہ سے ہی مانگو، اللہ سے لو لگاؤ۔ آپ ذرا غور کریں اس مرحلے پر کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرے گا اتنی ہی اس کی دعا قبولیت کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بھائی ظاہر ہے جتنا زیادہ انسان اپنے فقر کی طرف متوجہ ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان داد و فریاد کرے گا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ داد و فریاد کس کی بارگاہ میں؟
ہر ایرے غیرے کی بارگاہ میں نہیں، اس کی بارگاہ میں جو یا تو خود دعاؤں کو قبول کرتا ہے یا جن لوگوں کو اس نے اتھارٹی دے رکھی ہے کہ یہ ہے، ان سے تم مانگ سکتے۔ محسوس کریں کہ دعا کو، ظاہر ہے کہ انسان جتنا اپنی فقر کی طرف متوجہ ہوگا اتنا ہی زیادہ رحمت الہی کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ظرف وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے۔ 3 فقروں میں اگر اس بات کو کہا جائے تو یہ کہ فقر کی ضرورت، نمبر 2 فقر سے آگاہی، نمبر 3 حاجت طلب کرنا۔ اس کو اتنا وسیع کرنا اور اللہ کے حضور میں پیش کرنا، واقعاً تیسرا کلمہ دوسرے کلمے سے جدا ہے، دوسرا کلمہ پہلے کلمے سے جدا ہے۔ بے شک ضرورت اور ہے، ضرورت کو پہچاننا اور ہے، ضرورت کا پیش کرنا اور ہے۔ بے شک جو انسان اپنی ضرورت کو نہیں پہچانتا وہ کیا ضرورت پیش کرے گا؟ نہیں۔ مجھے جو ضرورت ہے، میں اپنی ضرورتوں کو نہیں پہچانتا، کیا میں اسے پورا کروں گا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دن میں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن جو انسان اپنی ضروریات کو پہچانتا ہے اسے دور کرنے کی وہی کوشش کرے گا جو پہچانتا ہے۔ بے شک مجھے لباس کی ضرورت ہے، اگر میں پہچان رہا ہوں مجھے لباس کی ضرورت ہے، جبھی تو جا کر لباس خریدوں گا۔ لیکن اگر میں اس ضرورت کو پہچانتا ہی نہیں، میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ ہاں مجھے لباس کی بھی ضرورت ہے، تو لباس نہیں خریدوں گا۔ بے شک حقیقت ہے یہ۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ ضرورت اور ہے، ضرورت سے باخبر ہونا اور ہے، ضرورت کا پیش کرنا اور ہے۔ کبھی کبھی انسان کیا ہے، ضرورت تو پہچانتا ہے لیکن ضرورت کو کس کے سامنے پیش کرے اسے نہیں پہچانتا، اور جب پہچانتا ہے تو اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے کیا ہے، شرماتا ہے۔ بے شک اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ کیا ہے، شرم کرتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں کیسے جاؤں، وہ حیا کرتا ہے۔ آپ اس کو ذرا اس اعتبار سے کہا جائے کہ مثلاً ان تینوں کلمے جب تک ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک دعا متحقق نہیں ہو سکتی، اور جب تک دعا متحقق نہیں ہوگی استجابت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ بے شک اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب دعا متحقق ہوگی۔ فلسفی اعتبار سے مان لیجئے، فلسفی اعتبار سے صرف حادث ہونے کے اعتبار سے ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایک عمارت کی تعمیر کے لیے انجینئر، معماروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمارت حادث ہے مگر باقی رہنے کی محتاج ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً محتاج ہے۔ آپ ذرا محسوس کیجئے، جس طرح جب تک بجلی کا سوئچ آن نہ کیا جائے کیا بجلی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیا اجالا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا، جب تک اندھیرا نہیں ہوگا ہم اجالے کی ضرورت کو محسوس کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو آپ اس کو محسوس کریں کہ جب بجلی کا سوئچ آن کیا بجلی آ گئی، اب وہ باقی ہے، جیسے آف کر دیا بجلی چلی گئی، اسی حالت میں کیا ہے، وہ باقی ہے۔ تو حدوث اور بقا کے اعتبار سے انسان بھی اسی طرح اللہ کا محتاج ہے۔ بے شک بے شک انسان کا وجود، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی زندگی سب اللہ سے مربوط ہے۔ سب چیزیں اللہ سے، ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے انسان اللہ کا محتاج ہے۔ بے شک حاجت اور فقر کے ذریعے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن واقع ایک جملہ مجھے بہت اچھا یاد آ رہا ہے کہ ایک رومی فلسفی کا ایک جملہ تھا، کہتا ہے کہ پانی نہ مانگو، اتنی پیاس مانگ لو کہ تمہارے چاروں طرف سے چشمے پھوٹنے لگے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ۔ پانی مانگا تو بس ایک لمحے میں ہماری پیاس بجھ جائے گی،
صرف اتنا ہی ملے گا جتنی ہمیں ضرورت ہے، لیکن جتنا پیاس کا احساس ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی جستجو ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی زیادہ کیا ہے مقدار بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ہے مولائے متقیان صلی اللہ حضرت علیہ علی وسلم۔ ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا مناجات امیر المومنین پڑھیے، کتنا بہترین رابطہ بیان کیا ہے۔ انت المالک و انا المملوک مولایا یا مولایا هل یرحم المملوک الا مالک۔ اے پروردگار تو مالک ہے، میں مملوک ہوں۔ دیکھیں رابطہ دعا اور استجابت کا، تو مالک ہے میں مملوک ہوں۔ کیا مالک کے علاوہ کوئی مملوک پر رحم کر سکتا ہے؟ بے شک بے مولایا شک یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق هل يرحم المرزوق الا الرازق۔ اے پروردگار تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں جسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اے بے شک پروردگار کیا رازق کے علاوہ بھی کوئی ہے جو مرزوق کو دے سکے؟ بے شک انت الرحمن انت الرحیم۔ آپ مناجات امیر المومنین ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ اس میں محسوس کریں گے کہ عبد اور معبود کے درمیان، دعا اور استجابت کے درمیان جو گہرا رابطہ ہے اسے مولائے متقیان نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجد الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ آج ہمارے اس 10ویں مرحلے کی گفتگو کو آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کا میزبان نواب ثابت آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔